رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی عزتوں کے قابل دنیا فقر و ولایت کا نیر داماں خانوادہ نیریاں شریف کا صاحباں مشفق و مہربان لخت جگر سرکار نیروی و جانشین سرکار نیروی مبلغ اسلام حضور قبلہ پیر محمد فضل ربانی زاہدی نقشبندی سجادہ نشین و والی و وارث آستانہ عالیہ نیریہ شریف پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ سرکار نیروی کلندر دورہ حضرت پیر شیر ربانی اسد سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیریہ شریف شہزادہ والا تبار جانشین و شبیہ شیخ العالم شارع مثنوی مبلغ اسلام ہماری دلوں کی دنیا کے شہزادے اس آستانہ عالیہ نیریہ شریف کی رونق و بہار حضرت پیر طریقت پیر نور اللہ رفین صدیقی سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیریہ شریف جمیع صاحبزادگان علماء کرام خلفائے اعظام حاضرین و سامعین اہل ایمان حضرات، یہ اجتماع پہاڑ کی اس چوٹی پر غمازی کر رہا ہے کہ ایک عقل کی دنیا ہے اور ایک عشق کی دنیا ہے، اور توجہ چاہوں گا عقل اور عشق کی ہمیشہ ٹکر رہی ہے۔ عقل اور عشق کی میں تعریف اگر جملوں میں بیان کروں تو عقل کی رسائی اتنی ہے کہ عقل اور عشق کی ہمیشہ ٹکر رہی ہے، عقل اپناتا ہے، عشق لوٹایا کرتا ہے۔ اور دوسری تعریف سنیے، یہ عاشق جو ان فقیروں کی درگاہ پہ آئے، سفر کی کٹھن ثبوتیں جھیلنے کے بعد دور دراز علاقے سے ایک شہزادے اور پیر طریقت پیران عظام کی دعوت پر اس فلک بوس چوٹی پر آئے ہیں تو انہیں عقل نہیں بلکہ عشق لے کر آیا ہے۔ اس لیے اب سنیے، عقل ہمیشہ دلیل مانگا کرتی ہے اور عشق ہمیشہ دیدار مانگا کرتا ہے۔ عقل دلیل مانگتی ہے، عشق دیدار مانگتا ہے۔ ارے اگر کسی کو شک ہو تو شب معراج کا واقعہ دیکھ لو، اب سمجھ نہیں آتی عشق کا زور ادھر سے تھا یا ادھر سے تھا، مگر معاملہ عشق کا تھا۔ یہ عشق کی مجلس ہے۔ دو جملوں میں ایک بات نہ کہہ دوں اور اپنا سارا عنوان بیان نہ کر دوں، اور ان عاشقوں نے، اور ایک بات یاد رکھو، ولایت کی پہلی سیڑھی شریعت نے جو بتائی وہ اپنی جگہ مستند ہے، مگر حقیقت جو بتاتی ہے کہ ولایت کی پہلی سیڑھی شروع عشق سے ہوا کرتی ہے۔ گزر جا عشق سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں۔ اب دو جملوں میں اپنی گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ عشق عقل بیچاری نوں کی پتا ہے، توجہ۔ اب اگلا جملہ آپ کو مزہ دے گا۔
عقل بیچاری نو کی پتا قبلہ تین پہلے کہ یار دے نین پہلے عقل بیچاری ماشاء اللہ عقل بیچاری نو کی پتا عقل بیچاری نو کی پتا قبلہ تین پہلے کہ یار دے نین پہلے. اب یہ پوچھو نا بلال سے پوچھو, جب بلال نے کہا تھا آقا جی جب مدینے میں ہوتا تھا تو منہ کعبے کو کرتا تھا, اب تو قبلہ کی چھت پہ چڑھ گیا ہوں منہ کدھر کروں, تو جواب آیا تجھے پتا نہیں قبلہ تین پہلے کہ یار دے نین پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. جب سنا تو حج کرنے کا موقع ملا, عمرے کا موقع ملا, تو صفا پہ بھی کھڑا ہوا مروہ پہ بھی کھڑا ہوا. میں نے صفا سے کہا او صفا تجھ پر تو اتنا گھاس نہیں کہ ایک بکری پیٹ بھر لے, اور مروہ تجھ پہ بھی تو اتنا گھاس نہیں کہ ایک بکری پیٹ بھر لے, تو تو اللہ کی نشانیاں بھر کیسے گئے؟ انہوں نے کہا گھاس نہ دے پھولے پتے نہ دے, یہاں ولیہ کے قدم لگے ہیں قبلہ تین پہلے کہ یار دے نین پہلے. قبلہ تین پہلے کی یار دے نین پہلے. کس نے پوچھنا تھا حضرت علامہ قدوس صاحب صفا و مروہ کو, کس نے دوڑنا تھا؟ آپ ایک بات اور توجہ کی سنیے, عاشق معشوق اور عاشق نہیں چاہتا کہ معشوق نظروں سے اوجھل ہو. اور حضور غزنوی سرکار فرمایا کرتے تھے کہ میں اس پیر کو پیر ہی نہیں سمجھتا جو ایک لمحے کے لیے بھی کسی مرید کو نظروں سے اوجھل کر دے. جب پہلی دفعہ حضرت قبلہ پیر شیر ربانی صاحب کے ہمراہ شیخ العالم کی شفقتوں کے نتیجے میں حج کی سعادت نصیب ہوئی تو معلم ساتھ تھا. ہم نے صفا سے شروع کیا, ایک سبز بتی آئی, اس نے مجھے کہا یہاں سے دوڑ کے چلنا ہے. ایک سبز بتی آئی, اس نے کہا اب یہاں سے اپنی مرضی سے چلنا ہے. میں حیران ہوا, معلم سے پوچھا ادھر بھی اپنی مرضی سے ادھر بھی اپنی مرضی سے, ان دو بتیوں کے بیچ دوڑ کے چلنا ہے, وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ ہمیں بھی نہیں معلوم مگر یہ اس کا حکم ہے جو صفا و مروہ کا خالق ہے. میں نے کہا اس نے حکم دیا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ وہ اپنی ولیہ کی ایک ادا کو زندہ رکھنا چاہتا ہے. تو پھر میں نے کہا اچھا وہ ولیہ ادھر بھی آستے چلی, اس سرے پر بھی آستے چلی, یہ درمیان میں تیز کیوں چلی؟ انہوں نے کہا جب تک اسماعیل نظروں میں تھے, جب تک شادی توجہ ہے, جب تک اسماعیل نظروں میں تھے انداز اور تھا, جب نظروں سے باعدل ہوئے انداز اور ہوا. وہاں آہستہ چل رہی تھی اس لیے کہ محبوب نظروں میں تھا, یہاں تیز ہو گئی کہ محبوب اوجل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب زیادہ دیر اوجل نہیں رہنا چاہیے. تو شیخ نے بھی چاہا, ان میں صاحبان مزار نے بھی کہا کہ یہ مریدین بھی زیادہ دیر اوجل نہیں ہونے چاہیے, ایک مرتبہ پھر آ جانے چاہیے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اب ایک آخری بات, مزارات پہ کیوں آیا جاتا ہے؟ ایک وقت ہوتا تھا جب ماچس نہیں ہوتی تھی, دو پتھر رگڑ کے اس چنگاری سے گھاس پھوس کو آگ لگا کے تنور بھڑکائے جاتے تھے, اور پھر گھر کی سیانی مائیاں جب ہنڈی پک جاتی, روٹی پک جاتی, تو ان کوئلوں کو راکھ میں دبا دیتی تھی. بات سمجھ میں آئی؟ راکھ میں کوئلوں کو دبا دینا, صبح راکھ ہٹانا, چھوٹی چھوٹی باریک لکڑیاں رکھنا, پھونک مارنا, آگ کا نکلنا, لکڑیاں رکھنا, پھر آگ کو بھڑکا لینا.
لیکن شاہ جی اگر کسی کے کوئلے بجھ جاتے تھے نا تو مائی بچے کو بھیجتی تھی ساتھ والے سے آگ لے آ. بات نہیں سمجھ میں آئی. جب آگ ٹھنڈی ہو جاتی تھی تو بھیجتی تھی کہ ساتھ والے سے آگ لے کے آ. وہ ایک تیل دار لکڑی اس کو جلا کر لاتے تو اس کی آگ سے اپنے چولہا بھڑکا لیتے. تو یہ ہوتا تھا کہ جس کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی وہ آگ والے کے پاس جاتا. اسی طرح جب مریدین کے سینے میں آگ ٹھنڈی ہوتی ہے تو ان شیوخ کے دربار میں عشق کی آگ بھڑکانے آ جاتے ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر. دیکھو نا جس طرح رات کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری دلوں کی دنیا کا شہزادہ جانشین شیخ العالم آستان عالیہ نہریہ شریف کی شان اور آن پیر نور العارفین صاحب کہہ رہے تھے کہ ان چہروں کو دیکھو نا اور خدا کی قسم قدر کر لو. یہ جو بیٹھے ہیں نا ان کی قدر کر لو. یہ شہزادگان غزنوی ہیں، یہ لاڈلے ہیں ان کے، یہ شیخ العالم کے وہ بھائی ہیں. واللہ باللہ سمت اللہ. شیخ العالم کے یہ لفظ تھے کہ میرے بھائی مجھ سے دور ہوتے ہیں تو یہ نوالا میرے گلے سے یوں اترتا ہے جیسے کانٹے اتر رہے ہوتے ہیں. آزمائش الگ شے ہوتی ہے، امتحان الگ ہوتا ہے. اللہ اس بہار کو قائم رکھے. اور حضور قبلہ پیر فضل ربانی زاہدی پیر شیر ربانی کی خدمات، یہ پروفیسر عبدالقدوس صاحب، یہ قاری خلیل صاحب، مولانا زبیر صاحب، یہ لوگ گواہ ہیں کہ کس طرح انہوں نے بچوں کو مدارس میں بھیج کر اور منبر و محراب کی رونق بنایا. آج انہی بزرگوں کی جلائی ہوئی شمع کو کریا کریا ملک ملک گاؤں گاؤں ہر ڈرائنگ روم تک آج اگر صلی اللہ کی صدا پہنچ رہی ہے تو وہ نور ٹی وی کا چراغ نور العارفین نے جلا کے رکھا ہوا ہے، اس شہزادے نے جلا کے رکھا ہوا ہے. اللہ رب العزت ان پاک بازان امت کی سنگت ہمیشہ ہمیشہ ہمیں نصیب رکھے. آپ کو نہیں پتا کہ بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے. یہ ان پاکیزہ ہستیوں کے شہزادے اور ساری اولاد حضور غزنوی سرکار، حضور پیر ثانی سرکار اور حضور شیخ العالم رحمت اللہ علیہ مجمعین، یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں. پھر حضور شیخ العالم نے موڑا شریف سے جو فیض نہریہ شریف پہنچا، غزنوی سرکار نے جو شمع جلائی تھی اس کو جو جلا حضور شیخ العالم نے دی تو دنیا کے. میں ایک بار حضور شیخ العالم کے پاس راول پنڈی ہم بھائی بیٹھے ہوئے تھے، نور ٹی وی چلا، جو ہی آن ہوا تو اس پر صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ کا وہ درود شریف کا ترانہ چل پڑا. میں نے کہا حضرت جی آج یہ نہ جانے کتنے گھروں میں، گھروں کے اندر یہ پیغام کو. چلیں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. مولانا صاحب حق صاحب ثوابی کے وہ حضور شیخ العالم سے ملنے آئے. انہوں نے کہا کہ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ انگریز کہتا ہے، غیر مسلم کہتے ہیں، دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ ہم اپنے ساز کو آپ کی مساجد تک پہنچائیں گے. یعنی ایک دن میں نماز پڑھا رہا تھا اور کسی کا موبائل بجا اور اس پر سائز بجا تو میرے دل دھڑک گیا کہ ہاں انگریز نے سازش مسجد تک پہنچا دی ہے. تو پھر کہنے لگے حضرت صاحب کو مخاطب کر کے پشتوں میں کہ حضرت صاحب انہوں نے اس ذریعے سے پہنچایا اور آپ نے نور ٹی وی کے ذریعے لوگوں کے گھروں تک اور بھاؤں بہن بیٹیوں تک نبی کو اور شرم کا پیغام پہنچا کے اس کی توڑ کر کے بتا دیا ہے کہ جب تک اولیاء امت اور فقیران ملت زندہ